بسم اللہ السلام علیکم. یہ جو آپ کا بھائی ہے نا، یہ بڑا ہی کریٹو بندہ ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. اپنے منہ سے یہ بات کرنا ابلیس کی بات کی جیسی ہے. جب اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، لیکن خدا معاف کرے میں ابلیس کی طرح تکبر نہیں کر رہا. میں ایک ہمبل انسان کی طرح صرف اور صرف اپنا کانفیڈنس بتا رہا ہوں کہ یس آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ آئی ایم اے کریٹو پرسن. بہت ساری چیزیں اپنے کالج، یونیورسٹی، پروفیشنل لائف اور اپنی کرنٹ لائف کے اندر میں نے کی ہیں اور میں کر سکتا ہوں، جس کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا فلرش ہونے کا. اللہ تعالیٰ کی اپنے مصلحت ہوگی، وہ ہو سکتا ہے مجھے کبھی بھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، بٹ میں جانتا ہوں کہ میں کریٹو ہوں. انفارچونیٹلی جیسے میں نے پہلی بات کہی کہ کریٹو ہونے کے باوجود میں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بہت زیادہ ایکسیل نہیں کر سکا. اچھا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں جس کریئر کے اندر ہوں وہاں پر میری وہ کریٹیوٹی کا کام بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے کریئر سٹارٹ کیا، بیکاز آئی لیو ان پاکستان میں یو کین بیگرس کینٹ بی چوزرس. آپ کو جو جاب ملی آپ نے بل ادا کرنے ہیں، آپ نے اپنے گھر کے باہر کے مسئلے ریزالو کرنے ہیں، تو آپ کو جو جاب ملی آپ نے بس وہ کرنی ہے. آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ میں تو گورے کی طرح مجھے اڑنے کا شوق ہے تو میں تو ڈائیور ہی بنوں گا. نہیں، یہاں پر یہ چیزیں سیل نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ کو اس طرح کا آزادی وہ نہیں ملتی. اور کوئی نصیب والا ہو جیسے کہ عرفان جنیجو صاحب، ان کو ویڈیو میکنگ کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں عزت دی ہے اور اسی میں ان کی روزی روٹی لکھتی ہے، تو ان کو اس کام میں مزہ آتا ہے جو ان کی ہابی ہے، جو شوق ہے. تو نصیب کی بات ہوتی ہے. میرا نصیب ابھی تک کھلا نہیں ہے. تو میں جس پروفیشنل لائف میں ہوں وہاں پہ میری وہ کریٹیوٹی کا صرف اور صرف 10 اور 20% ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ میری ترقی رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ میں اگر جس آرگنائزیشن میں ہوں جہاں پر جو میرا کام ہے وہاں پر میں اپنی کریٹیوٹی کو جب اپلائی کرتا ہوں تو واہ واہ ہو جاتی ہے. سب کہتے ہیں بیسٹ یار، تو چھتیں پھاڑ دی تو نے. لیکن کیونکہ وہ اس کا صرف ایک پارٹ ہے، وہ اس کا 100% وہ نہیں ہے، تو وہاں پہ جو باقی لوگ ہیں اسپیشلی دا اپر مینجمنٹ، وہ مجھے اس طرح سے ریکگنائز نہیں کرتے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں پہ گرو کروں. مطلب کہ 7 سال دے دیے ایک کمپنی کو، تو وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اب ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں، میری گاڑی اپ گریڈ ہو جائے، میری پے اسکیل اپ گریڈ ہو جائے، میں بھی ذرا ٹشن مار کے جاؤں. ٹھیک ہے، بڑے اچھے مہنگے کپڑے پہنوں وغیرہ، اسراف نہ کروں. لیکن ہر سال مجھے ایک لالی پاپ دے دی جاتی ہے کہ یار ٹرائی مور. ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر مجھے ایکسلنٹ پرفارمر کا ایوارڈ ملا، لیکن صرف اور صرف میری جو ہے نا سیلری اپ گریڈ ہو گئی، مجھے پروموشن نہیں ملی جو میں چاہتا تھا. اس سال مجھے گڈ پرفارمر مل گیا الحمدللہ، لیکن میری سیلری اپ گریڈ ہو جائے گی لیکن مجھے اگین پروموشن نہیں ملی. تو میں بہت ڈس ہارٹنڈ تھا. میں نے اپنے باسز سے بات کی تو اس میں سے ایک حضرت ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم اور محنت کرو نا. ابے یار اتنی زبردست محنت تو کر دی. ابھی ایک ریسنٹلی ایک ایونٹ کیا میں نے جس کے اندر ہم ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو لے کے گئے ایک جگہ جہاں پہ ان کو ٹور کرانا تھا. وہاں پر چائنیز مینجمنٹ جو ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے باقاعدہ مجھے آ کے کہا کہ عمیر اف یو ور ناٹ present in this activity could not have been executed. مطلب کہ میں نے جس طرح سے ان بچوں کو کیٹر کیا، ان بچوں کو میں نے ٹور کروایا، اور پھر میں نے اس کے بعد ان بچوں کو جو مطلب کہ وہ بچے ڈاؤن سنڈروم کے بچے تھے، ان کے ساتھ آپ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے تھے جیسے آپ باقی بچوں سے کر سکتے ہو. تو ان کو ہینڈل کرنا اٹس ان اٹ سیلف ٹاسک، اور یہ ایکٹیویٹی تھی ہی ان کے لیے. تو اگر وہ خوش نہیں ہے تو ایکٹیویٹی از اے فیلئر. وہ میں نے کیا، وہ میرے باسز نے دیکھا، انہوں نے ایک سراہا. ایک ایونٹ کے اوپر جو ہے کمپنی کے مالکان نے مجھے خود پکڑ کے ایوارڈ دیا. اس سب کے باوجود بھی اگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ یار یو نیڈ ٹو ڈو لٹل بٹ مور، تو پھر تو میں اداس ہوں گا. تو 1 سال پہلے والا عمیر ایسا تھا کہ ایسی چیزوں کو دیکھ کے جب اداس ہوتا تھا نا تو وہ بد دعائیں دیتا تھا. I literally used to give badduas to those people who were becoming a hindrance in my promotion. میں بدعا دیتا تھا. لیکن پچھلے سال ہی مجھے ایک حدیث میری آنکھوں سے گزری جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب تم کسی کو بددعا دیتے ہو اور وہ بددعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے تو 2 مسائل ہوتے ہیں. ٹھہرو یار، خارش ہو گئی، سوری. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بددعا قبول ہو جائے تو 2 مسئلے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص لٹرلی مر سکتا ہے تمہاری بددعا کی وجہ سے. تو کیا تم لٹرلی چاہتے ہو کہ
کہ تمہارا دنیاوی ایک مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے اس کے چکر میں اگلا مر جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہاری بد دعا قبول ہوتی ہے تو تمہاری اپنی خیر زندگی میں کم ہو جاتی ہے, آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے, بیکاز تم نے اپنا معاملہ, اپنا بدلہ دنیا میں لے لیا. اس کے برعکس اگر تم اس کو آخرت پہ چھوڑ دیتے یا اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے دنیا میں ہی اللہ اس کو بہتر طریقے سے ریزالو کر کے تمہیں کچھ بہتر دیتا, یا پھر آخرت میں تو تمہیں ڈیفینیٹلی اس کا بہتر اجر اور ثواب اور بیٹر چیز مل جاتی ہے. جیسی میں نے یہ حدیث پڑھی یا جو بھی یہ معاملہ تھا, مجھے یہ بھی یاد نہیں حدیث تھی کیا تھا, لیکن میں نے سنا ایک اوتھینٹک عالم دین سے اور پھر اس کو پڑھا, ویریفائی کیا. میں نے کہا بھائی ختم بات, آج سے درد برداشت کریں گے انشاءاللہ تعالی اور کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. تو 1 سال سے میں نے یہ معاملہ ختم کر دیا ہے, بلکہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے جنت چاہیے, معافی معافی معافی, سب کے لیے معافی. اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ بھی مجھے معاف کر دو جس کا بھی میں نے دل جان کے یا بھول کے توڑا ہے. آئی ایم ریئلی سچ کے دل سے معافی چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں دنیا میں ہی آپ مجھے معاف کر دو, آخرت میں آپ میرے لیے پلیز روڑے نہ اٹکاؤ, ٹھیک ہے. روڑے کہہ رہا ہوں, روڑے رے سے. اچھا خیر, تو بتانے والی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے یہ پوری بات شیئر کی. میں, میری والدہ, میری بیوی, میرے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم جا رہے تھے, سیٹرڈے کا دن تھا یا شاید فرائیڈے کا دن تھا, مجھے یاد نہیں, رات تھی, اور ہم لوگ فیملی ٹائم کے لیے کہیں جا رہے تھے. تو میں نے اپنی ماما کو یہ ساری بات بتائی, اپنی بیگم کو بتائی. میں نے کہا کہ اس طرح سے کیا اس دفعہ پھر, اور مجھے وہ میری اپ گریڈڈ گاڑی ملنی تھی اور میری جو ہے سیلری پیکیج وہاں جانا تھا, میری ڈیزگنیشن یہ ہونی تھی, پر مجھے روک دیا. میں بہت اداس ہوں. تو انہوں نے ماں اور ٹپکل وہ عورتوں والا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا, سب کچھ ہو جائے گا, تو ٹینشن نہ لے, تو صبر کر. میں نے کہا لیکن میرا دل کرتا ہے. میں نے پھر کہا, میں نے کہا ماما میں نے بد دعا دینا چھوڑ دیا. کہتے بہت اچھا کیا بیٹا, اللہ پہ چھوڑ دے بیٹا, سب اللہ کرتا ہے, اللہ کرے گا, تو نے صرف صبر کرنا ہے, صبر کر بیٹا صبر. میں نے کہا مگر ماما میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سینئر کو کم از کم بول تو دوں کہ آپ نے سر یہ غلط کیا ہے, آپ کو. کہتی نا 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 نا, بالکل میرا بیٹا دیکھ رہا ہے. کہتی نا بالکل نہیں میرے بچے, تو نے صبر کرنا ہے, دیکھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ حق اچھی بات کرو اور صبر پہ قائم رہو. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, بات ختم ہو گئی. اب ہم گئے مال میں. مال کے اندر ہم لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے, خریداری کر رہے تھے کہ اچانک کسی موقع پہ سب کچھ اچھا تھا, کھانا کھایا, سب کچھ کیا, اتنی محبت پیار دوستی سب کچھ چل رہی ہے ہم چاروں کے درمیان, ٹھیک ہے. چاروں سے مراد میں, میری بیگم, میری ماما, میرا بڑا بیٹا, چھوٹی بچی کو تو ابھی ہوش نہیں ہے. تو اچانک میری بیوی اور میری ماما کے درمیان کسی بات پہ ناچاکی ہوئی. میری بیگم کی غلطی ہے, اس نے ایک ایسا لفظ, ایک ایسا جملہ کہا جو میری ماما کو اچھا نہیں لگا, اور جیسے ہی وہ اس نے کہا تو میری ماما نے بھی بچپنا دکھایا, انہوں نے بھی آگے سے ایک جملہ کہا. وہ جملوں کی تبادلہ ایسا ہوا کہ جس کے باعث دونوں میں ناچاکی ہو گئی. اور مال کے اندر ہی 2 بڑی عمر کے, اچھے پختہ عمر کے میچور انسان جو ہے نا بچوں کی طرح لڑنے لگے, شور مچا کے نہیں, ایسے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح, آپ بھی, تم بھی, یہ بھی. جب یہ ہوا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ وہی دونوں ہیں جو مجھے گاڑی کے اندر بتا رہے تھے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور خود پہ جب آئی تو ایک دم سے جو ہے بن گئے ابو جہل اور ابو لہب. استغفر اللہ. دونوں میرے لیے مقدس ہستیاں ہیں, مطلب میری بیوی اور میری ماں, وہ دونوں نہیں جو جہنم میں چلے گئے, یہ دونوں. میں نے ان کو اس لیے ملایا کہ ابھی تم کچھ دیر پہلے مجھے سبق دے رہے تھے صبر کا, بدعا نہ دینا, یہ نہیں کرنا, اور اب اس طرح کی باتیں, میں کبھی آؤں گی نہیں, میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی, یہ وہ وغیرہ. میں نے دونوں کو, میں نے اپنی ماما کو جا کے حق کیا, میں نے ان کو پیار کیا. میں نے کہا ماما آئی لو یو, صبر کرو. اور میں نے اس کو جا کے کہا, میں نے کہا میری پیاری بیوی, وہ میری ماں ہے, میرا ہی خیال کر لو, چلو میرا نہیں تو بزرگ ہونے کا خیال کر لو. تم ان کے ساتھ بچوں کی طرح لگی ہوئی ہو یار. ماں باپ تو کرتے ہیں ٹیڑھی بات, ان کو تو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا کہ انہوں نے ٹیڑھی بات کرنی ہے, تبھی تو کہا اف نہیں کرنا. اس لیے تھوڑی کہا ہے کہ وہ تمہیں اچھی بات بتائیں گے تو تم اف کرو گے, وہ تو تمہیں ایسی بات بتائیں گے جو تمہیں اچھی نہیں لگے گی تو تمہیں اف نہیں کرنا ہے. ماما کو بھی جا کے سمجھا رہا ہوں, اس کو بھی جا کے سمجھا رہا ہوں. میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ بابا وائی آر دے فائٹنگ لائک 2 چلڈرن. میں نے کہا بچہ بس آ جا, ہم اپنا کرتے ہیں, ہم باسکٹ بال دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایونچولی جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے نا واپس گھر, تو میں نے ان کو پھر سے کہا, میں نے کہا یار ایک دفعہ بات کر لوں باس سے. کہتی ہیں میری ماما, نہیں بیٹا دیکھو اچھی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ چھوڑ دو. میں نے کہا تو پھر آپ نے اور اس نے کیوں نہیں اللہ پہ چھوڑا, آپ دونوں نے کیوں ایسا کام کیا کہ جس کو دیکھ کے میں کہوں کہ میرا دل, کیونکہ آپ کے لیے بھی ماما آپ میری ماں ہو, میری جنت ہو, اور یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو جنت میں جاؤں گا, تو میں آپ دونوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. تو آپ دونوں کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ دونوں نے وہ کام کیوں کیا جس کے باعث آپ میں سے جو غلطی پر ہے وہ ڈیفینیٹلی جہنم میں جائے گا, اور جو حق پر ہے وہ بھی اپنی
وہ بھی کم از کم اچھا رول پلے کر دے، وہ سیدنا مولا علی علیہ السلام والا رول پلے کر دے کہ جب اس کافر نے ان کے چہرے پہ جنگ کی حالت میں ان کے چہرے مبارک پہ تھوک پھینکا تو انہوں نے اپنی تلوار ہٹا دی اس کی گردن سے، اس کو مار سکتے تھے، اور جب اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں جان سے مارا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی دشمنی کی وجہ سے مار رہا تھا، جب تم نے تھوک میرے چہرے پہ پھینک دیا تو میرا اپنا غصہ بھی اس غصے میں شامل ہو گیا، میں تمہیں اپنے غصے کے لیے معاف کرتا ہوں۔ جنگ کے اندر ایک انسان ایڈرینلن کے طور پہ ڈو اور ڈائی، کل اور بی کلڈ والے سچویشن میں ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کو اس نے فل سٹاپ بنایا۔ اس عظیم ہستی کی شان دیکھو، آپ کیوں نہیں بن سکتے ایسے؟ اور یہ مسئلہ صرف میرے گھر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرے سسرال کے اندر میرا سالہ ہو، میری سالی ہو، میرا دوست ہو، میرے پکے 2 دوست ہیں، میرے کسی اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤں، سب کے نام نہیں لوں گا، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، صرف ساس بہو کا نہیں، داماد اور ساس کا نہیں، آپس کے میاں بیوی کے اندر بھی یہ ناچاکیاں ہیں، ہر کوئی انا کا مسئلہ۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ جو ہے نام نہیں لیتا کیونکہ وہ اگر ویڈیو ان کی نظر سے گزری وہ مائنڈ کر جائیں گی، بہت قریبی رشتہ ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، کسی وجہ سے موڈ خراب ہے، ان کے ایک بچے نے پوٹی کر دی، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، اچھا گاڑی میں بیٹھے سب لوگوں نے کہا کہ یار بہت شدید بدبو آ رہی ہے، میں نے کہہ دیا کہ میں روک دیتا ہوں، واپس اوپر جا کے بیبی کا پیمپر چینج کر لو، تو ان معزز ہستی نے کہا میں رکشے سے چلی جاؤں گی اگر تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تکلیف تو نہیں ہو رہی، بدبو آ رہی ہے، اور میں چپ کر کے گاڑی چلاتا رہا۔ ان کے اتر جانے کے بعد میرے بچے نے پوچھا کہ کیوں ان کا موڈ اتنا خراب تھا؟ میں نے کہا بس بیٹا، یہ انسان کا وہ ہوتا ہے کہ اچھے سے بڑے رتبے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے، اللہ نے اس کو ایک عزت مقام دیا ہوتا ہے، لیکن اپنی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے مقام کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ دیکھو مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں بھی بدمزگی کرتا ہوں، میں بھی ناچاکی کرتا ہوں، پر خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کو پالتا نہیں ہوں۔ یقین کرو اگر میں غصے میں کچھ بول بھی دوں نا، میں 5 منٹ سے زیادہ غصے میں نہیں رہتا۔ میرا بیٹا اس کی ضمانت دیتا ہے، میں غصہ کر دوں گا 5 منٹ بھی، میں نے شاید زیادہ کہا ہے، میں فوراً ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، میرے چہرے پہ داڑھی اور بالوں کی وجہ سے کچھ روب آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے غصے میں بیٹھا ہے، لیکن یار آئی ایم اے ویری ناٹی، ویری جالی، ویری لونگ پرسن۔ مگر میں اپنے سسرال میں جاتا ہوں، وہاں پر میں ناچاکیاں دیکھتا ہوں، ساس بہو کے ساتھ سخت ہے، بہو ساس کے ساتھ سخت ہے، بہو کا اپنا موقف ہے کہ ساس نے دکھ دیا ہے، ساس کا اپنا موقف ہے بہو نے دکھ دیا ہے، وہ ناچاکیاں جو ہے داماد بیچارہ جو بچہ ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے سسرال کے اندر صرف ایک میں تو نہیں ہوں نا، میرا سالہ بھی ہے، میری سالی بھی ہے، ان کے بھی گھر ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں، ہر جگہ ڈپریشن، دکھ ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے دکھ کو چینلائز کیسے کرتے ہیں؟ مجبور ہو کے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے خاندان کے سب لوگوں کے ساتھ اس دکھ کو شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ، اس نے ایسا کیا ہے، اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ دکھی سٹیٹس لگا کے اپنے غم کو چینلائز کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اصل چیز کی طرف کوئی نہیں آتا کہ بیٹھو، محبت اور پیار سے بیٹھو، اس کو ریزالو کرو، ختم کرو۔ آفیسز کے اندر بھی یہی ہے، سامنے منافقت، سامنے اور محنت کرو، سوری یار میں ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہو جاتی ہے، سامنے منافقت، سامنے اچھا پیار محبت دوستی، پیچھے جا کے آپ اس کی واٹ لگا دیتے ہو کہ نہیں ابھی اس کو نہیں دو، یہ کیوں یہ کرتے ہو یار؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ منافقت جو ہے جہنم کی سب سے گہری کھائی میں لے کے جائے گی، کافر سے بھی زیادہ گہری کھائی میں لے کے جائے گی منافقت۔ تو مت کرو یار، اپنی انا کو دباؤ، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر اور غرور ہوگا نا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیونکہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہی تکبر تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو چاہے ساس ہے، چاہے بہو ہے، چاہے داماد ہے، چاہے بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، یار ٹھیک ہے غصہ کر دیا نا، اب اسے ختم کرو، اب اس کو۔ اور میں بڑوں سے کہوں گا یار، بڑوں سے کہ یار بچوں کو گلے لگا لو، چاہے وہ میری ساس ہے، چاہے وہ میری ماں ہے، چاہے وہ میرے باپ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن چاہے وہ میری کسی بھی اور میرے ساڑو کی مما ہیں، کسی کی بھی ہیں، جو بھی ہے، میری خواہش ہے کہ بڑے پہل کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اور جب بڑے پہل کریں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بچھ جائیں زمین پہ، گر جائیں، سجدہ نہ کریں، بچھ جائیں کہ یار بڑا آ گیا ہے تو اب میں آ جاؤں آگے۔ اور صرف مجھے نہ بتاؤ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ اکثر میرے سارے یہ جاننے والے مجھے کہتے ہیں وہ مہر بڑا غصے والا ہے، ہاں تو وہ ہے، لیکن پیار بھی تو پھر کرتا ہے ٹوٹ کے۔
میں وہ والا غصہ نہیں ہے کہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، نہیں، میں غصہ آ جاتا ہے لیکن میں پیار بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. تو تم بھی بن جاؤ پھر میری جیسے، محبت بھی کرو پھر میری طرح، پیار بھی کرو، معاف بھی کرو، اور دل بڑا بھی کرو پھر میری طرح. صرف اور صرف ایکشن میں نہیں رہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں پھر کریٹو تو ہوں نا. جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم. کوئی بات بری لگی تو معاف کر دینا یار، سوری.